बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप सबको दावत दिया, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, तो सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के ज़रिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज़ कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे नहीं। उसको पता था किसने आना है। यहाँ से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं, मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसमें सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स,
باہر سے اوورسیز پاکستان نے ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ. ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھ رہی تھی لوگوں پہ خرچ کرنے کی وہ تاریخی سب سے زیادہ. 5 ہماری فصلیں ہیں کیونکہ 60% لوگ کسان ہیں, سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار. اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی, یعنی خوشحالی بھی دیہات میں سب سے زیادہ آئی. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن دیکھیں, جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے, تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر. اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی, اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرو بھی نیچے جا رہے ہیں, روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے, ایک پورا ملک میں افراتفری کا ماحول بن گیا ہے جس سے اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی, حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں. اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا, یہ بھی انہوں نے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے سندھ ہاؤس کے اندر. تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں, اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے, یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد کہ پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے, ہمارے ایلائز آ کے ملے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا, کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے, کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو, اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی, یعنی میری اوتھ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے, تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی, کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے NRO دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. NRO تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلتیں تھی ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے, اپنے ملک کو تباہی, خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا, وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب
इकट्ठा किया कॉन्डोलीज़ा राइस ने बेनज़ीर और मुशर्रफ को, तो NRO दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज़ ये चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज़्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से अपोजिशन लीडर से इन्होंने ज़्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लोटा हुए, उनको पहले से बनाना शुरू कर दिया था सफारत खानों में। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कैसे पहले से ही मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई, बड़े नामवर सहाफ़ियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई। वो मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, हमें भी ये सारा पता चल रहा था जनवरी से, जब ये सारी गेम शुरू हुई थी, हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे किधर लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है, जिधर से ये शुरू हुई थी गेम। तो मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमारी आज़ादी के लिए आज ये सबसे बड़ा ख़तरा बना है, और अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो ग़ुलामों की, करप्ट लोगों की ग़ुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल ख़तरे में। मैं ये दूसरी चीज़ें पूछना चाहता हूँ आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हलकों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेज हमारी बेचारी MP वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को, जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में, और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है? और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाज़त देंगे इस तरह की चीज़ को कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कमरों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको ख़रीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाज़े कर दूँ आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है, तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज़ करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानबदार किस्म का आदमी है, जिसके ऊपर हमें कोई इतमाद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे ख़िलाफ़ करता है, और जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इतमाद ही नहीं है, तो इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूँगा कि 63A इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा।
تو یہ تو ہماری پالیٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن ہے۔ میں آخر میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہم اناؤنس کیا ہے، میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے، میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں۔ اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر، محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں، سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر۔ یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو، لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف، کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز چار وینیوز، پشاور، اسلام آباد، کراچی اور لاہور، سب سے بڑے وینیوز، جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی، وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں، کیونکہ عوام میں شعور آ گیا، لوگ بیداری آ چکی ہے، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ، ضمانت پہ لوگ، تقریباً 60-70% تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ ضمانت پہ لوگ ہیں، جو یہ پرائم منسٹر بھاگا پھر رہا ہے ادھر ادھر، جس طرح یہ سوائے فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں، 40 ارب روپے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں اس کے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا؟ یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا؟ یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی، اپنے لوگ بٹھائے گا، پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ایل ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں، اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور یہ کیبنٹ ای سی ایل کے اوپر 60-70% لوگ ہیں، ای سی ایل پہ بھی ہے، ضمانت پہ بھی ہے، یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے؟ اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں، کیونکہ میں ویسے ہی باہر نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کو اتنا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں، پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا، اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، دگنا نقصان کرواتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری موومنٹ شروع ہو جائے، ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پہنچا دیا، اپنی سارے ایم این ایز ایم پیز کو بتا دیا کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں، اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی بات۔ چلو پہلے یہ بتائیے گا، جن عدالتوں نے رات کو 12 بجے اس ڈر سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں، جن عدالتوں نے 68A کی آپ کی پٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد ڈیفر کیا، اور حمزہ شہباز کی جو بطور وزیر اعلیٰ بننے کی پٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا، ان عدالتوں سے آپ دوبارہ جوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں، تو کیا ان کے فیصلوں کو آپ مانیں گے؟ اچھا، میں ایک اور چیز بتا دوں کہ 27ویں رات کو انشاءاللہ ہم شب دعا کر رہے ہیں، اس رات کو ہم سب دعا کریں گے، سارے ہمارے جدھر بھی، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں، لوگوں کو کہہ رہا، اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی آزادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے۔ میں جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں، ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے۔ عوام جو ہوتی ہے، عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے امر بالمعروف کا، عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہیں، کیا 63A یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بیکے ہیں، اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے، کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے؟ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اقدامات آپ کی حکومت نے کیے تھے، آپ کے پاس آ رہے قادر سر یہ بتائیں کہ کانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے اعلامیے میں بھی نہیں تھا،
اور نئے والے اعلامیے میں بھی نہیں ہے. بیرونی مداخلت والا تو انہوں نے پہلے والے اعلامیے بھی تسلیم کر لیا, تو پریکٹس ایسی کیجیے. اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی, ایسی اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی, یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ تو بعد میں. اچھا پہلے ایک اور میں چیز سائفر کا بتا دوں. یہ جو مراسلہ ہے, دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراسلے آتے رہتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے. کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں. کبھی بھی ایک چھوڑے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, ایک چھوٹے سے بھی کوئی 50 لاکھ کی بھی آبادی کا نیوزی لینڈ ہونا, اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا. ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی. اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گنا دیا کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی, ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے. اور یہ جو دھمکی ملی ہے, یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پہ آزاد ہوئے تھے, وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش, ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے, اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی. خان صاحب لندن میں نیا پاکستان بن رہا ہے سر, 2 دن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس پہ ذرا کمنٹ کریں سر. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ 20 سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے, اور کوئی شرم ہی نہیں ہے. بس اصل میں یہ بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں, بندر بانٹ بھی کر لیں, اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے, سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے. اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, باپ ادھر بیٹھ گیا, بیٹا ادھر تیاریاں کیا رہا ہے. یعنی اور کوئی نون لیگ کو 35 سالوں میں نہیں ملا سوائے یہ باپ بیٹے کے, اور دونوں کے اندر دونوں ضمانتی, دونوں ضمانت کے اوپر ہیں, 40 ارب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں, تو کوئی ان کو نہیں ملتا. اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, EVM مشین. اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے, پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ ضمنی الیکشنز کر کے وہ اس طرح کے بھی چیزیں کریں, تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے؟ سر اس میں ضمنی لے لیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ تھینک یو سر. دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں. سازش ثابت ہو گئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے, شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا. خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا, تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. لیکن کم معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ جینوئن ہے, اور جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. اس لیے ایک منٹ ٹھہر جائے. دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤں. دیکھیں EVM مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا. EVM مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن 5 ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں, اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے 30-40 تجویزات دی تھی, اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے EVM مشین لے آئیں. یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا.
सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब रिजेक्टेड वोट्स, सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन्स हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान, हमारी दौर में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। टोटल IMF से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीज़ें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, ये और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं।